يشاء كيف يشاء تعصب العدو عفوا تفضل. ونشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وعلى الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها وضل وغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاتصام بالتقوى فإنه العبد المتين ورث الأسكام مبادرتكم الموت قبل حلول عدة العمل الصالح قبل النزول فإنه وارد واقع الناس إن تفروا من كنتم فرد مشاهدة. الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پہ روزہ اسی طریقے سے فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے جس طریقے سے گزشتہ امتوں پہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچ جاؤ، صاحب تقوی ہو جاؤ. تو عزیزان محترم، آج کا دن یعنی 15 ماہ رمضان المبارک کہ اس زمین پہ اور آغوش زہرا سلام اللہ علیہا میں امام حسن مجتبی علیہ السلام جو ہے اس دنیا میں آئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس گھر میں پہلا اگر بچہ اس دنیا میں آئے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اور خاندان رسالت میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہوئی، اور آج کی تاریخ جو ہے آپ حضرات کو اس مناسبت سے بہت بہت مبارک ہو. تو عزیزان محترم، امام کی آپ حیات طیبہ پہ اگر غور کریں تو بہت سے پہلو ہیں کہ انکساری ہے، تواضع ہے، عبادت ہے، انفاق ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. اور زیادہ تر آپ جو ہے برابر سنتے رہتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے صلح کے سلسلے سے ذکر ہوتا رہتا ہے نا، خطبہ اور علماء اور محافل اور مجالس میں جو ہے ذکر ہوتا ہے، سنتے رہتے ہیں. تو صرف جو ہے ایک پہلو کی طرف تھوڑا سا صرف اشارہ کریں گے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے صلح کی طرف، ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں جو ہے اور بھی تھے جو سخاوت کرتے تھے، لیکن جو ہے وہ امام کا مقابلہ نہ کر سکے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جو بھی امام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا قبل اس کے کہ وہ سوال کرے، تاریخ میں آپ دیکھیں قبل اس کے کہ وہ سوال کرے اور امام جو ہے خود عطا کر دیتے تھے. اور سائل پھر امام سے سوال کرتا تھا کہ مولا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ابھی تو ہم نے سوال کیا نہیں. تو امام نے کہا کہ ہم جو ہے امام ہیں، ہم حجت خدا ہیں، امام ہے، ہمیں جو ہے سب معلوم ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ انفاق اور یہ سخاوت جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے. آپ قرآن مجید میں دیکھیں یا نہج البلاغہ میں دیکھیں تو اس کی بہت اہمیت ہے کہ انسان جو ہے اگر سخاوت کر رہا ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ دیکھیں کہ اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ جو ہے سخاوت کو دیکھ کر دوسرے بھی دائرے ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ سخاوت جو ہے ایسی چیز ہے کہ اگر دیکھیں انسان سخاوت کر رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس مہینے میں جو ہے نا تھوڑا ایک جذبہ بھی ہوتا ہے نا، مومنین میں اور لوگوں میں ایک شوق بھی ہوتا ہے کہ بعض جو مثلا جو ہے 11 مہینہ اور بھی وہ سخاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن خاص طور سے جو ہے اس ماہ میں ایک شوق ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک جو ہے نیکی کا عمل انجام دے، زیادہ ہر چیز میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. تو اب اگر انسان جو ہے سخاوت کر رہا ہے، دیکھیں اسی طریقے سے ہے کہ اگر جو ہے راہ خدا میں دے دیا تو اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے انسان ایک بیج جو ہے زمین میں ڈال دے تو ایک بیج کی وجہ سے اب آپ دیکھیں جو ہے اسے جو ہے کئی دانے ملیں گے. یا مثلا جو ہے انسان پیسہ وغیرہ بینک میں جمع کرتا ہے نا تو اضافہ ہو جاتا ہے.
تو یہ اسی طریقے سے سخاوت ہے کہ اگر انسان جو ہے سخاوت کر رہا ہے، راہ خدا میں دے رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے چند پیسہ اگر دے رہا ہے لیکن اس کے عوض جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں اس سے زیادہ ملے گا۔ اسی لیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے صدقہ دے کر اپنے مال کو محفوظ کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان جو ہے راہ خدا میں دے گا تو وہی چیز جو ہے باقی رہے گی، اور پھر روز قیامت جو ہے نا انسان جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے، اور پروردگار جو ہے اس کے عوض میں اسے جزا دے گا۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جو یہ پہلو ہے سخاوت کا، سخاوت کا پہلو، اور دوسرا پہلو کہ جو ہم نے ابھی کہا کہ تھوڑا سا صرف جو ہے اشارہ کریں گے کہ اب آپ دیکھیں کہ امام کے زمانے میں جو حالات تھے، امام حسن کے جو حالات تھے، جو افراد تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا اہم دور تھا امام کا۔ 14 سال جو امام کا جو دور گزرا ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جو 36 میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ان کی ظاہری حکومت تھی، اور امام حسن مجتبیٰ کی جو 10 سال جو ظاہری حکومت تھی، تو یہ جو 14 سال ہو گئے نا، 14 سال یہ امام کے 10 سال اور مولا کائنات کی جو ظاہری حکومت 4 سال، تو یہ 14 سال جو تھا یہ بہت اہم دور تھا، ہے نا۔ 14 سال کا دور جو ہے، اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو خود ہے نا امام کے پاس تھے وہ جو ہے امام سے منحرف ہو گئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب 50 سال تک مولا کے خلاف جو ہے ممبروں سے بیان دیا جا رہا ہو، تو اب جو بچے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ وہ جوان ہو گئے، جو بوڑھے تھے بہرحال کچھ نہیں رہے کچھ رہے۔ اب جب ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے کا لوگوں کے ذہن میں باتیں آئیں گی، اور پھر نظریہ قائم ہوگا کہ جو اہم دور تھا 50 سال جو ہے مولا کے خلاف جو برا بھلا کہا جا رہا تھا، اور اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قدر تھا کہ لوگ جو ہے واجب سمجھتے تھے کہ نماز کے بعد مولا علی کو نعوذ باللہ برا بھلا کہا جائے۔ یہاں تک تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ ایک شخص جو ہے جو سفر کر رہا تھا، راستے میں رکا اور نماز پڑھنے لگا، نماز پڑھ لی اور اس کے بعد جو ہے بھول گیا، نعوذ باللہ مولا علی کو برا بھلا کہنا بھول گیا، آگے بڑھ گیا، جب یاد آیا تو پھر جو ہے وہ پلٹ کر واپس آیا اور کہا کہ یہ کفارے کے طور پہ جو ہے مسجد بنے گی، مسجد بنوایا کفارے کے طور پہ، کہ بھول گیا تھا، ہے نا، بھول گیا اور پھر جو ہے واپس آیا۔ تو اب آپ جو ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ کیسے دور تھے، کیسے حالات تھے، اور اس موقع پہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو صلح نامہ پیش کیا ہے نا، ایک تو یہی کہ آپ دیکھیں حکم قندی یہ امام حسن کی طرف ہے، اور امام حسن نے امام نے اسے جو ہے 4000 کے لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ یہ جو ہے گیا معاویہ کے مقابلے میں، اندازہ لگائے 4000 لشکر کا جو ہے یہ سپہ سالار ہے، اور گیا، اور جانے کے بعد جو ہے کیا ہوا، معلوم یہ ہوا کہ 5 لاکھ دینار میں بک گیا، یعنی خرید و فروخت سب جاری تھا، خرید فروخت اب بک گیا۔ اب جو ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو امام کی طرف ہے نا، اور امام نے جسے 4000 لشکر کا سردار بنا کر بھیجا، اب جب 4000 بک جا رہے ہیں، سردار بک جا رہا ہے، تو پھر جو ہے ایسے دور میں، ایسے حالات میں امام جو ہے کس طریقے سے اس زمین پہ عدل الہی کو نافذ کریں گے۔ یا مثلا جو ہے بشر بن ارطاد یہ اتنا ملعون تھا، نہ صرف یہ کہ مولا کائنات کا دشمن تھا، بلکہ یہاں تک کہ اگر کسی کا نام علی ہوتا تھا تو ان پہ بھی ظلم کرتا تھا، قتل کر دیتا تھا۔ یہ جو ہے یمن کا حاکم تھا، اور آخر کار جب امام نے عبید اللہ کو بھیجا تھا
کہ جاؤ اور جانے کے بعد جو ہے جنگ کرو، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی گیا اور جانے کے بعد جو ہے پھر کیا ہوا، یہ بھی اسی سے مل گیا ہے نا۔ تو بس دو نمونہ بیان کر دیا ہے نا، دو نمونے آپ دیکھ لیں کہ عبید اللہ اور جو ہے حکم کندی کا، کہ یہ دو نمونے کہ جو گئے اور جانے کے بعد جو ہے ادھر چلے گئے۔ صرف یہی نہیں تھا کہ مثلا جو ہے خرید اور فروخت کا سلسلہ جاری تھا، بلکہ جو ہے اس نے یہاں تک اعلان کیا کہ جو ہماری طرف آ جائے گا تو نہ صرف یہ کہ اسے ہم درہم اور دینار دیں گے، بلکہ جو ہے داماد بھی بنائیں گے، دامادی کا بھی، یہ بھی اس نے کہا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ایسے حالات اور ایسے دور ہوں اور لوگ جو ہے امامت سے، امام سے ناآشنا تھے اور لوگ یہی سوچتے تھے کہ یہ تو ایک عام انسان ہے، اور جب انسان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ایک عام انسان ہے تو پھر وہ جو ہے اپنا عظمت، نبوت کا رشتہ، یہ تمام چیزیں جو ہے کس طریقے سے لوگوں کے درمیان جو ہے پہنچا سکتا ہے۔ بس اس دور میں جو امام کے ساتھ تھے وہی افراد تھے، وہی کہ جو مولا کائنات کے ساتھ تھے۔ جنگ صفین کا واقعہ ذہن میں ہے نا آپ کے، کہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ قرآن نہیں ہے، اس میں جو ہے اینٹ اور پتھر ہے، لیکن اس کے باوجود جو مولا کے ساتھ تھے وہی جو ہے مضر ہو گئے، یہاں تک کہ مولا علی کو یہ قتل کر دیتے۔ اور آخر کار اب آپ دیکھیں کہ جنگ کا نقشہ بدل گیا، مولا کائنات نے جو ہے مالک اشر کو بلا لیا۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم مجسمہ قرآن ہیں، لیکن اس کے باوجود اب آپ دیکھیں کہ جو مولا کے ساتھ تھے، جو مولا کے ارد گرد تھے، وہی جو ہے مولا کے خلاف ہو گئے۔ اسی لیے ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے، انہوں نے کہا کہ جتنے بھی امام حسن کے جو افراد جو لشکر میں تھے تو وہ دیندار نہیں بلکہ وہ سب جو ہے دنیا پرست تھے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ خود جو ہے امام نے فرمایا کہ تم نے جو ہے بابا کے ساتھ بھی بے وفائی کی اور ہم سے بھی عہد کر کے تم نے اپنے عہد کو پورا نہیں کیا۔ تو ایسے افراد تھے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے ایک انسان مریض ہو کہ اس کا پھیپھڑا بھی کام نہ کر رہا ہو، کڈنی بھی خراب ہو، دل گردہ سب جو ہے نا خراب ہو، اب اگر جو ہے آپ دوا دیجئے یا انجیکشن لگائیے تو پھر جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی تمام جو ہے اعضاء اور جوارح یہ جواب دے چکے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو اسی طریقے سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ، تو ایسے حالات تھے، لہٰذا جو ہے امام نے یہ کیا کہ اگر امام یہ صلح نہ کرتے تو پھر امام کے زمانے میں کوئی شیعہ باقی نہ رہتا ہے۔ تو جو صلح نامے میں بڑے تفصیل سے مختصر ذکر کرنا ہے کہ امام نے جو تحریر فرمایا صلح نامہ میں، جو امام نے کہا تو یہی کہا کہ سنت پہ، رسول خدا کے سنت پہ، قرآن پہ، اللہ کے حکم پہ عمل ہوگا۔ تو یہ چیز بھی، یعنی امام نے اپنے جو مخالف تھے، امام کے جو ظالم تھے، امام نے ان کے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا ہے نا، واضح کر دیا۔ یعنی امام کا یہ لکھنا، یہ فکرہ کہ امام نے بتا دیا کہ معلوم یہ ہوا کہ اس سے پہلے نہ سنت پہ یہ عمل کرتے تھے اور نہ یہ جو ہے قرآن پہ عمل کرتے تھے، اور امام نے یہ فرمایا کہ اب جو ہے کسی شیعوں پہ بھی، ہمارے چاہنے والے، کسی پہ ظلم نہیں کرو گے۔ تو امام نے یہ بھی واضح کر دیا اسی فقرے سے کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ سامنے والا جو ہے یہ ظالم ہے، یعنی لوگوں پہ جو ہے ظلم کرتا ہے۔ اور امام نے یہ فرمایا کہ جو جنگ جمل اور جنگ صفین میں جو شہید ہوئے ہیں انہیں جو ہے 10-10 لاکھ جو ہے دینار دیا جائے۔ تو امام نے یہ بھی بتا دیا کہ جو اس میں شہید ہوئے ہیں وہ سب جو ہے بے خطا تھے، یعنی جنگ جمل اور جنگ صفین میں وہ سب جو ہے بے گناہ تھے۔ یعنی امام نے اس سے یہ واضح کر دیا کہ یعنی یہ ظالم کون ہے۔ تو عزیزان محترم، اب آپ دیکھیے، غور کریں کہ ایسے دور اور ایسے حالات میں امام نے جو ہے اپنے پیغام کو پہنچایا۔ لہٰذا جو ہے جو ایام ولادت معصومین علیہ السلام کے جو ہوتے ہیں، جو ایام ہو جو جنہیں
تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے حیات طیبہ پہ غور کریں اور اسی طریقے سے عمل کریں، یعنی پیروی کریں کہ جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو جو ہے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان حسن الحدیث وابلغ موعظۃ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمت وغضبت وسطین ادین بالرحمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ حضرات محترم، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے اور برابر سنتے رہتے ہیں کہ پروردگار نے قرآن مجید کو اس ماہ میں شب قدر میں نازل کیا اور اس کی اتنی اہمیت ہے تلاوت کی کہ خود آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو قاری قرآن ہوں گے روز قیامت پروردگار یہ کہے گا کہ تلاوت قرآن مجید کرتے جاؤ، اپنے درجات کو بلند کرتے جاؤ۔ تو دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان کو معرفت ہو جائے، معرفت ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ تمام چیزوں کے لیے تدبر، غور اور فکر کرنا یہ ضروری ہے نا، غور اور فکر کریں۔ خود آٹھویں امام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے ہر 3 دن پہ ایک مرتبہ قرآن کو ختم کر لیتے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو ہم جو ہے 1 دن میں چاہیں تو قرآن ختم کر لیں، لیکن جو ہے ہم 3 دن میں قرآن کو ختم کرتے ہیں، یعنی جو ہے اس پہ تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں نا، یعنی کس وقت کس موقع پہ تمام چیزوں پہ ہم غور اور فکر کرتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم عربی تو ہے نہیں کہ تمام چیزوں کو انسان جو ہے سمجھ سکے، لہٰذا جو ہے ضروری ہے کہ انسان جب تلاوت کرے تو ترجمہ بھی پڑھے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ترجمہ پڑھے گا تب معلوم ہوگا کہ کون سی آیت غضب کی ہے، کون سی آیت رحمت کی ہے۔ اب اسے معلوم ہوگا نا کہ نیک کام کریں گے تو پروردگار جو ہے ہمارے اوپر رحمت کرے گا، اور جب یہ کام کریں گے تو پروردگار جو ہے ہمارے اوپر غضبناک ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے با ترجمہ تلاوت کرے۔ اب آپ دیکھیں اگر جو ہے انسان صرف جو ہے قرآن مجید کو لا کر رکھ دے اور تلاوت نہ کرے، مثلا جو ہے آپ کسی بہترین ڈاکٹر کے پاس جائیے اور وہ جو ہے نسخہ لکھ دے، دوا لکھ دے، اور گھر والے یا جو بھی شخص ہو وہ میڈیکل سے دوا لا کر رکھ دے، لیکن جو ہے اگر کھائیے نہیں تو لکھنے والا بھی ٹھیک ہے، لانے والا بھی بہتر ہے، لیکن لا کر صرف جو ہے رکھ دے، اگر استعمال نہ کرے اور اس کے استعمال کا طریقہ معلوم نہ ہو تو آپ بتائیں کہ کیا اسے فائدہ پہنچائے گا؟ معلوم یا کہ اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ لہٰذا اگر لا کے رکھ دیجئے قرآن مجید بہترین جزدان میں، بہترین قرآن ہو، بلندی پہ، یہ تمام چیزیں اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے، جزدان میں رکھیے، بہترین جزدان میں یہ سب رکھیے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے صرف رکھ دے اور تلاوت نہ کرے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اسی لیے یہ کہا گیا کہ پھر وہ گھر جو ہے قبر کے مانند، حدیث ہے تفصیل سے ہے لیکن مختصر صرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جہاں جس گھر میں تلاوت قرآن مجید نہ ہو تو وہ گھر جو ہے کیا ہے، وہ قبر کے مانند ہے۔ لہٰذا جو ہے اس مہینے میں آپ دیکھیں اگر غور کریں تو ایسا ہوتا ہے کہ سحری کے وقت جو ہے
ہے نا، گہما گہمی رہتی ہے، افطار کے وقت یہ بھی گہما گہمی رہتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بعض گھر جو ہے ایسا معلوم ہوگا دن میں کہ جیسے قبرستان ہے، اور مغرب کے وقت گہما گہمی، اور سحر کے وقت گہما گہمی، اور سحر کے وقت یہ سوچ کر کھا لیتے ہیں کہ دن کا کھانا ہے، پھر پوری رات جو ہے وہ اپنا کھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کہ انسان جو ہے ایسا کر دیتا ہے کہ لگتا ہے گھر قبرستان ہے، لیکن جو ہے اگر پوری رات جو ہے بندگی میں گزارے پھر سوئے، ہے نا، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ سوچ کر کہ بہت سے افراد آپ کو مل جائیں گے، وہ آپ کی بات بھلے نہ ہو، لیکن خود انسان اپنا بہتر سمجھے گا کہ بہت سے ایسے بھی مل جائیں گے کہ معلوم یہ ہوا کہ سحری کھا کر جو سوئے تو اب مغرب سے پہلے تھوڑی دیر پہلے اٹھے، جلدی جلدی وضو کیا، نماز پڑھ لیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے پوری رات جو ہے کھاتے رہے یا گھر سے باہر رہے، پھر سحر کے وقت جو ہے پھر گھر میں آ گئے۔ تو دیکھیں یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے اس مہینے میں غور کرے۔ اسی لیے یہ حکم ہے کہ واجبات جو ہے وہ مسجد میں ادا کرو، اور نوافل جو ہے وہ گھر میں ادا کرو، اس لیے کہ صرف جو ہے خدا مسجد میں نہ رہے، سمجھ گئے آپ، یعنی گھر بھی جو ہے وہ مسجد ہو، گھر بھی مسجد ہو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں کہ بہت سے افراد جو ہے ایسے ہیں کہ جو اخلاص اور خلوص سے جو بندگی کرتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے اپنے گھر کو بھی ہے نا عبادت کی وجہ سے، بندگی کی وجہ سے جو ہے وہ مسجد بنایا ہے۔ تو بہرحال کہ یہ قرآن کی تلاوت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے تلاوت قرآن مجید کرے۔ تو جو ایام ہیں، جو شب قدر ہے اور قرآن کا نزول ہے، اور جو ایام ہے شب 19، شب 21 اور شب 23 ماہ رمضان المبارک کو، تو یہ جو شبہ قدر ہے انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو پہلے ہی سے وہ آمادہ کرے۔ خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شب 19 میں جو ہے تقدیر لکھی جاتی ہے، اور شب 21 میں دوبارہ تائید ہوتی ہے، اور شب 23 میں جو ہے اس پہ مہر لگ جاتا ہے۔ اور یہی شب ہے کہ اس میں جو ہے تمام امور لکھے جاتے ہیں زندگی کے، ہے نا، کب موت آئے گی اور رزق اور تمام جو ہے امور لکھا جاتا ہے۔ لہٰذا اب انسان کے خود اختیار میں ہے کہ اب اپنی زندگی کو چاہے تو وہ سعادت مند بنائے، اور چاہے تو ثقافت بنا لے، خود اس کے اختیار میں کہ اس اعمال کے ذریعے اور عبادت کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے اور توبہ اور استغفار کے ذریعے جو ہے اپنی زندگی کو سنوارے۔ اور انہی ایام میں ظاہر سی بات ہے کہ جو شب قدر ہے کہ پہلی شب ضربت امیر المومنین علیہ السلام، اور دوسری شب جو ہے شہادت امیر المومنین علیہ السلام ہے، تو لہٰذا جو ہے وہیں پہ جہاں پہ دعائیں ہیں، استغفار ہے، توبہ ہے، تمام چیزیں ہیں، تو وہیں جو ہے مولائے کائنات کا غم بھی ہے۔ لہٰذا بس ایک وصیت مولا کا جو آخری وقت مولا نے جو فرمایا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب آخری وقت میں وصیت کرے تو وہ بہت ہے، کوئی بھی انسان اگر آخری وقت کہہ رہا ہے تو بہت اہم ہوتا ہے۔ تو مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو فرمایا کہ یوصیکم اللہ بالتقوی، کہ امام نے تمام سب سے فرمایا، امام حسن سے فرمایا اور سب کے لیے وصیت امام نے فرمائی۔ پہلی وصیت، پہلا فقرہ امام نے جو شہادت سے پہلے کہا تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ تو یہ جو ہے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو امام نے فرمایا، امام نے یہ فرمایا کہ دیکھو ہمیشہ جو ہے مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم نہ بننا، بلکہ جو ہے ظالم کے خلاف جو ہے تم اپنی آنکھوں کو ان کی آنکھوں میں ڈال کر جو ہے بات کرنا۔ یہ بھی نہیں کہ مثلا جو ہے انسان یہ سوچے کہ ہم سے کیا مطلب، نہیں، دیکھیں جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے ذات سے نکل کر بلکہ جو ہے پوری انسانیت کے بارے میں جو ہے وہ غور و فکر کرے، پوری انسانیت کے بارے میں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ظلم کا بھی طریقہ الگ ہے، جو ظلم کرتے ہیں اسی طریقے سے جیسا ظلم ہوتا ہے اسی مطابق جو ہے انسان جو ہے احتجاج بھی کرتا ہے۔ کہیں مال کا ظلم ہوتا ہے، کہیں جو ہے عقیدے پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، کہیں جو ہے کسی طریقے سے ظلم ہوتا ہے، کہیں بیوی پہ ظلم ہو رہا ہے، کہیں جو ہے بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ تمام جو ہے لہٰذا جو ہے انسان جو مولا کائنات نے حکم دیا ہے کہ وہ جو ہے ظالم کے خلاف احتجاج کرے۔
تو بہرحال کہ انسان کو جو ہے اس ماہ میں آمادہ رہنا چاہیے، اور اسی لیے عالمی یوم القدس جو ہے وہ اسی لیے آئندہ ہی ماہ جمعہ کو یعنی 22 رمضان المبارک ہے نا، اور دیگر ممالک میں یہ ہے کہ اس دن جو ہے کتنا پڑے گا 23 ہے نا، ایک دن آگے ہے نا، ایک دن باقی جو ممالک میں جو ہے ایک دن آگے ہے، تو اس حساب سے 23 ہے۔ اور جو ہے یہاں پہ جو ہے بڑے غور سے سنیے گا، نہیں تو آگے پیچھے کر دیتے ہیں آپ لوگ، سب کی بات نہیں کر رہے ہیں، سب کی نہیں کہ سب کو بولنا پڑتا، نشانے پہ ایک ہی ہوتا ہے کرتا ہے، وہ جو ہے بس ایک ہی ہوتا ہے جو کہ 8-10 بنا لیتا ہے نا، 8-10 جو ہے 20-15 بنا لیتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ دیگر ممالک میں جو ہے ایک دن آگے ہے تو 23 ہوگا، اور یہاں پہ جو ہے 22 ہے، تو لہٰذا پوری دنیا میں جو یوم قدس ہو رہا ہے، تو لہٰذا ہندوستان میں بھی ہے نا اسی مناسبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہے نا پورے ہندوستان میں یہ اعلان ہوا ہے کہ اسی مناسبت سے یعنی 22 رمضان المبارک کو یوم جمعہ ہے، 14 اپریل پڑے گا نا، ہے نا 22 رمضان المبارک جو آئندہ جو جمعہ آئے گا نا، تو پوری دنیا میں بلکہ جو ہے خود ہندوستان میں بھی جو ہے اسی دن عالم یوم قدس منایا جائے گا، کہ تاکہ جو ظالم ہے ان کے خلاف جو ہے احتجاج ہو، اور انسان جو ہے مظلوم کا ساتھ دے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حق بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار اس ماہ کے فیض سے ہم سب کو محروم نہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلی سید نساء العالمین مسجد خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وعلی حسن مجتبی الحسین شہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد الحسن ابن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ويا صاحب الطغيان حاتم أبنية الشرك والنفاق اللهم فعل بما ما أنت ولا تفعل بنا ما نحن ولا بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع ذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما، کریم جو لا اولاد ہے اسے اولاد عنایت فرما، پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار ہم سب کو اس دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما، پروردگار اس ماہ کے فیض سے ہم سب کو محروم نہ
فرما پروردگار جتنے مسلمان خاص طور سے شیعہ حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما پروردگار ہمارے علماء کی حفاظت فرما پروردگار جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کی خاک کے صدقے انہیں بہتری اور حلال رزق مہیا فرما پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما پروردگار وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے اوان و انسان میں شمار فرما ربنا تقبل